حبیب جالب ایک شاعر تو پوچھا ہی نہیں. وہ ایک جلسے کے شاعر تھے, وہ ریزسٹنس کے شاعر تھے. ریزسٹنس کے شاعر. جتنا شہباز شریف نے انہیں پڑھا ہے. ہاں شہباز شریف کا پڑھنا تو از اے ڈسکوالیفیکیشن. شہباز شریف نے جس کو زیادتی پڑھا ہے. کیا شاعری ہوگی جسے شہباز شریف پڑھتا ہے؟ خدا کا نام لو. بکس اینڈ شہباز شریف, چیک بکس اینڈ شہباز شریف. ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری. ناظرین, ہیومن رائٹس میں ابھی بات کریں گے جو ریسنٹلی مقدمہ جو سامنے آیا ہے طاہرہ حبیب جالب ورسز آفتاب اقبال, جو ڈیفیمیشن سوٹ ہے اس کے اوپر. اس مقدمے کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ مقدمہ کیسے ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان تک پہنچا, اس پہ ہم بات کریں گے. بہت سارے دوست احباب نے ہمیں فون بھی کیے اور یہ کہا کہ ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان کو جالب صاحب کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. تو طاہرہ حبیب جالب صاحبہ ہمارے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے بتایا کہ 23 جنوری 2022 کو سما ٹی وی کے ایک پروگرام میں کسوٹی کا پروگرام تھا اور اس میں محترم آفتاب اقبال صاحب جو اینکر پرسن ہیں, انہوں نے انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے محترم حبیب جالب کے لیے اور یہ کہا کہ وہ تو شاعر تھے ہی نہیں. اب اتنے بڑے شاعر کو, جو جنرل ایوب کا اگر آپ دیکھیں زمانہ تو وہ 20 روپے من آٹا اس پہ بھی ہے سناٹا, کہ جب کوئی جرت نہیں کرتا تھا کسی آمر کے خلاف, اس وقت ان کی جو شاعری ہے وہ انہوں نے وہ شاعری کی. جنرل ایوب کی آمریت کے خلاف شاعری کی, پھر جنرل یحییٰ کی آمریت کے خلاف شاعری کی, پھر جنرل ضیاء الحق بھٹو اس سے پہلے. یعنی کہ جن کی ساری زندگی جو ہے وہ ایک عظیم انقلابی شاعر کے طور پر گزری ہے, اور جن کا کلام نہ صرف پاکستان میں پڑھا جاتا ہے بلکہ انڈیا میں بھی. آپ دیکھیں تو ریسنٹلی جو کسان موومنٹ چل رہی تھی, اس کسان موومنٹ میں جو ہے وہ حبیب جالب کا کلام پڑھا گیا, ان کی انقلابی نظمیں پڑھی گئیں. پھر اسی طرح اس سے پہلے انڈیا کے اندر ہی جو اسٹوڈنٹس کی موومنٹ چل رہی تھی, اسٹوڈنٹ رائٹس کی جو موومنٹ تھی, اس میں بھی حبیب جالب صاحب کا جو تھا وہ کلام پڑھا گیا. کوئی بھی انقلابی تحریک جو ہے وہ اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک جو ہے وہ حبیب جالب کی شاعری اس میں روح نہ پھونک دے. فیض احمد فیض جیسے لوگ جو انقلابی شاعر ہیں, انہوں نے بھی حبیب جالب کو خراج تحسین پیش کیا. تو ایک بڑے شاعر تھے اور ساری قوم جانتی ہے, مانتی ہے ان کو کہ وہ بڑے شاعر تھے, اور ماننا وہی ہوتا ہے جو عوام الناس مانے, جو لوگ مانے. اب ایسی شخصیت کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ شاعر تھے ہی نہیں, یقیناً یہ ڈیفیمیشن میں آتا ہے, جو ود ان دا پیرامیٹرز آف ڈیفیمیشن آرڈیننس ہے, اور یہ ریڈیکیول کرنا تھا اور یہ تمسخر اڑانا تھا. تو میں بتا رہا تھا کہ طاہرہ حبیب جالب ہمارے پاس آئیں, اور ہم چونکہ ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان حبیب جالب صاحب کو ان کی خدمات کے عوض 2 دفعہ انسانی حقوق کا ایوارڈ دے چکی ہے. ان کی جو انسانی حقوق کے لیے خدمات ہے, ان کی ساری شاعری ہی انسانی حقوق کے لیے. تو ان کے خدمات کے اعتراف میں ہم آلریڈی ان کو ایوارڈ سے نواز چکے تھے, اور ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان اس معاملے پر کھڑی ہے طاہرہ حبیب جالب صاحبہ کے ساتھ. ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان کے صدر جناب عاصم ظفر صاحب ہیں, سیکرٹری جنرل اے ایم شکوری صاحب ہیں, تو میں بحیثیت جو لیگل کونسل کا پریزیڈنٹ ہوں, میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کیس کو جو ہے وہ لے کے چلوں. اور کیونکہ حبیب جالب صاحب جو تھے وہ صرف طاہرہ حبیب جالب کے والد ہی نہیں تھے, صرف طاہرہ حبیب جالب کو ہی یہ صدمہ نہیں پہنچا, یہ پوری قوم کو ایک صدمہ دینے کے مترادف ہے یہ کہنا
کسی شخصیت کے بارے میں کہ وہ شاعر تو تھے ہی نہیں. تو لہٰذا اس پہ جو ہے وہ ہم نے نوٹس جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی قانون کی اس کے مطابق نوٹس دیا. جب نوٹس کا کوئی خاطر خواہ جواب آنے کے بجائے ایک کاؤنٹر نوٹس آیا. جب وہ کاؤنٹر نوٹس آیا تو اس کا بھی ہم نے جواب دیا. اور جب وہ کاؤنٹر نوٹس آیا یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ کاؤنٹر نوٹس میں جو کلیریفیکیشن دی گئی محترم آفتاب اقبال صاحب کی جانب سے وہ ایک طرح سا ایک کنفیشن تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میرا ایک نقطہ نظر ہے، کیٹیگری ہے شاعروں کی جس میں منیر نیازی صاحب ہیں، ظفر اقبال صاحب ہیں، اس میں میں حبیب جالب کو نہیں دیکھتا. تو اس کیٹیگری میں حبیب جالب صاحب جو ہیں، اب یہ کہنا ان کا دوسرے نوٹس میں، تو یہ ایک طرح سے ان کی ایک کنفیشن ہے. اب اس کے بعد پھر ہم نے ایز پر لا جو ہے وہ ڈیفیمیشن کا جو سوٹ ہے وہ عدالت میں دائر کیا، اور اس مقدمے کی جو تھی آج سماعت تھی، اور مقدمے کی کو باقاعدہ جو ہے وہ سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے جو عدالت نے، معزز عدالت نے، جو ڈسٹرکٹ جج لاہور کی جو عدالت ہے، انہوں نے 15 مارچ 2022 کے لیے جو مدعا علیہ ہیں، ڈیفینڈنٹ ہیں، ان کو وکالتاً یا اصالتاً جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. یہ تھی کچھ مقدمے کی کارروائی. ہر ایک شخص کی عزت جو ہے وہ اہم ہے، اس کو ڈیو ریگارڈ ملنا چاہیے. لیکن اب جیسے میں خود ایک شاعر ہوں، لیکن مجھے یہ کوئی کہے کہ آپ تو شاعر ہے ہی نہیں، تو میں شاید یہ چیز ہضم کر لوں، کیونکہ میں کوئی باقاعدہ شاعر نہیں ہوں اس طرح کر کے کہ جس طرح ایک شاعر ہوتا ہے جس کا کام ہی شاعری کرنا ہوتا ہے. تو لیکن کسی بڑے شاعر کے بارے میں یہ خیال کرنا جو ہے وہ کہ وہ شاعر نہیں ہے، یقیناً یہ بھول ہوئی ہے، اور اس بھول کا جو بھی ہے ایز پر لا اس کو دیکھا جائے گا. ہیومن رائٹ سوسائٹی آف پاکستان حبیب جالب کے ساتھ کھڑی ہے، اور حبیب جالب کی جو شاعری ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے، حبیب جالب کی جو خدمات ہیں اس کے ساتھ کھڑی ہے. حبیب جالب کے جو معاملات تھے اور ان کی جو ساری زندگی انہوں نے اپنی جو ہے وہ سچ کے لیے گزاری اور سچ کی تعلیم دی، اور سچ کے لیے بھی وہ نہیں گھبرائے. تو اسی اعتبار سے ہیومن رائٹ سوسائٹی آف پاکستان جو ہے وہ حبیب جالب کا یہ کیس انسانیت کا کیس سمجھتے ہوئے، انسانی حقوق کا کیس سمجھتے ہوئے اس کیس کو ایز پر قانون دیکھے گی اور ایز پر قانون اس کی پیروی کرے گی. ہیومن رائٹس میں اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے کہ جانے سے پہلے ہیومن رائٹس پی کے کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے. والسلام.